لیگ نون دوبارہ اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے جو 90 کی دہائی میں وہ ایک دوسرے کے لیگ پولنگ پہ زیادہ مصروف تھے، جبکہ نہ کہ لوگوں کو وہ چیزیں ڈیلیور کرنے میں جو ان کو جس کے لیے ان کو چنا جاتا ہے. They basically still not have learned from their past mistakes, and then yet again they are trying to give ultimatum to each other کہ ہم 48 گھنٹے دیتے ہیں، پھر الٹیمیٹم کو وڈرا کر لیا جاتا ہے. یہ وہ ساری ریزن ہے جو آج پھر ہم اسی جمہوریت کی اسی گاڑی کو ہم کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو ریئل ایشوز ہیں جو کہ پرائس ہائیک ہو گیا، جو فیول کے رائز ہونا، بیسک کموڈٹی کا آسمانوں کو چھونا، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی، طالبان انسرجنسی ہوگی. یہ وہ ایشوز ہیں جو اس وقت پاکستان کو بہت ڈیسپریٹلی ایڈریس کرنے چاہیے. جو حکومت پاکستان کا ان چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پہ الٹیمیٹم دیں اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو تھریٹ کریں اور پھر وڈرا کر لیں اور ایک تماشا جمہوریت ایک تماشا بن جائے. اور جو غیر جمہوری عناصر ہوتے ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان جمہوریت کو دوبارہ پٹری سے اتارا جائے، ڈی ریل کیا جائے، اور کچھ جو بھی ایسی فورسز ہوتی ہیں جو دوبارہ ٹیک اوور کر لیتی ہیں، اور جس میں اوبیسلی آرمی کے ادارے شامل ہیں. میرے لیکن ذہن میں کئی سوال ایسے اٹھتے ہیں جو جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کی سیاست اصل میں ہے کیا، اپوزیشن کی اس میں کیا کردار ہے. کیونکہ جمہوریت اس وقت تک فلرش نہیں کرتی جب تک اپوزیشن اسٹرانگ نہ ہو. کیونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت کے ان اقدام کو روکتی ہے جو لوگوں پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں پہ اور ان کے روزمرہ کی ڈیلی لائف میں جو چیزیں ایسی حکومت قدم لیتی ہے جو ان کے لیے مناسب نہیں ہوتے، تو وہ اپوزیشن لیڈر جو ہوتے ہیں یا اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ ان اقدام کو روکتی ہے. لیکن یہاں پر اپوزیشن جو ہے جب تک ان کا ویسٹڈ اپنا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے. جو اصل ایشوز ہیں پاکستان کے اس پہ اپوزیشن بالکل خاموش ہے. اور یہاں تک کہ ایک نجی ٹیلی ویژن میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے اعتراف کیا کہ جو کرپشن کا اس وقت جو بازار گرم ہے اس پہ ہم نے اتنی توجہ نہیں دی کہ ہم اور اس پہ اتنی بحث نہیں ہوئی اسمبلی میں جتنی ہونی چاہیے تھی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بستر ہم نوالا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک سیل قائم کیا گیا ہے جو نواز شریف کے کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے اور نواز شریف کو دوبارہ 20 سال پہلے کی چیزوں پہ دھکیلا جا رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایشوز کو نہیں اچھالنا چاہتے جس سے جمہوریت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مشکل میں پڑ جائے. لیکن جب تک حکومت کو یہ سخت اقدام سے نہیں روکے گی اپوزیشن پارٹی، کرپشن بھی چلتی رہے گی، پرائسز بھی بڑھتی رہیں گی اور لوگ عوام بدحالی اور بے چینی اور بے یقینی کے شکار رہیں گے. ایک تو یہ سینیارو ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. دوسری طرف سابق جنرل پرویز مشرف کو سعودی عرب کا دورہ کرنا پڑا اور کہا یہ جاتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو اسپیشلی وہاں پر سعودی عرب بلایا اور جو ان کو رائل گیسٹ پہ طور پر پروٹوکول ملی جس پہ سب سے امپورٹنٹ جو آج کل کے سچویشن میں پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے بات تھی. یہاں تک باخبر ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ڈسکلوز کرنا چاہتے تھے میڈیا کو جو کہ ایک ڈیل تھی بٹوین نواز شریف اینڈ پریزیڈنٹ زرداری، لیکن اس میں ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ بھی انوالو تھی کیونکہ سعودی گورنمنٹ اس وقت بھی انوالو تھی ایز اے گارنٹر جب نواز شریف ملک سے باہر نکلے اور دوبارہ پھر پاکستان گئے. تو ان دونوں سچویشن میں سعودیز گورنمنٹ انوالو تھے. اور یہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پرویز مشرف نے جب ریزائن کیا اس میں بھی سعودی گورنمنٹ کی جو ہے پوری گارنٹی تھی کہ جب وہ پاور میں نہیں ہوں گے ان پہ کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں لگیں گے، کوئی ٹرائل نہیں ہوگا. اور یہ ایک پراپر ریٹن ڈیل کہا جاتا ہے.
لیکن ابھی تک یہ سامنے تو نہیں آئی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ریٹن ڈیل تھی بٹوین دیز پارٹیز، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب اتنے حالات خراب ہو چکے ہوئے تھے کہ سعودی گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی انوالو ہونا پڑا۔ اب انہوں نے ایک کلیئر میسیج پاکستان لیڈرشپ کو بھیجا ہے کہ دے شوڈ ناٹ بی اینی ٹرائل اگینسٹ پرویز مشرف۔ یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن پہ، پاکستان کی ہر قسم کی انٹرفیئرنس جس میں فارن افیئرز کے سچویشن ہو، چاہے وہ آرمی انوالو ہو اس میں بھی امریکن جو ہیں وہ ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف سیاستدانوں کی گتھم گتھی یہ جو لڑائی جھگڑے میں سعودی گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑتا ہے۔ پاکستان کی سوورینٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہم ایز اے نیشن ویئر وی اسٹینڈ، آر وی آر جسٹ اے کراؤڈ اور وائی وی ہیو ناٹ ڈیولپ ایز اے نیشن؟ یہ بھی ایک ایسے سوال ہیں جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں کہ کیا ہماری حکومتیں جو جمہوریت کے نعرے لگا کر دوبارہ اقتدار سنبھالتی ہیں، وہ کیوں نہیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ایک جمہوریت کی گاڑی پٹری پہ چلتی رہے، تاکہ ایک نظام چلتا رہے اور اس نظام میں آپ لوگوں کو وہ ڈیلیور کریں، لوگوں کو خوشحالی دی جائے، ملک کی ترقی ہو۔ یہ کیوں نہیں فوکس کیا جاتا؟ کیونکہ ان میں یا تو برداشت کا مادہ نہیں ہے یا ان پہ اتنا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو اتنا برداشت کیا جائے کہ الیکشن تک ویٹ کر لیا جائے، دوسرے الیکشن تک۔ اب مڈ ٹرم الیکشنز کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ شاید مڈ ٹرم الیکشن ہونے جائیں گے، کیونکہ نواز شریف نے فی الحال تو اپنے یہ الٹیمیٹم واپس لے لیا ہے، لیکن یہ کسی وقت اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ڈیڈ لاک آئے اور پھر دوبارہ بات چیت ہوئی، پھر ڈیڈ لاک آئے، پھر بات چیت ہوئی، لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے 5 سال تک چلتی تو نظر نہیں آتی۔ لیکن ہمارے لیڈروں کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے کسی وقت بھی ان سے توقع کی جا سکتی ہے، جو کہ اب میں نے پہلے آپ سے پرویز مشرف کے سعودی حکمرانوں سے میٹنگ کے بارے میں آپ سے میں ذکر کر رہا تھا کہ پرویز مشرف نے کئی بار یہ کہا ہے کہ میں پاکستان ضرور جاؤں گا اور میں ہر چیز کو فیس کروں گا، اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں وہ چیزیں ڈسکلوز کروں گا جو ایک ایگریمنٹ کے تحت پائی گئی تھی۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دے آر ناٹ ٹوٹلی انٹرسٹڈ کہ ان کا ٹرائل ہو، کیونکہ کئی دفعہ